السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایشان رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ مجھے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلو تجزیہ کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار عدیث ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، چند گھنٹوں بعد نہ صرف تخت لاہور کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت مسلم لیگ نون ان کی بھی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک طرف تو مسلم لیگ نون اپنی مطلوبہ سیٹس پوری کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان جیسا کہ 4-5 کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا وہ وفاق میں رہے گی یا وہ یہاں سے چلی جائے گی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عشاء، بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس پہ ماہرین چکرا کے رہ گئے ہیں۔ جو لوگ جو دانشور تجزیہ کار تخت لاہور کا فیصلہ کرنے جا رہے تھے، ان سب کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں۔ ابھی صرف 4 گئے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا دعویٰ ہے کہ 20 سے 25 لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے، وہ ان کی کال پہ اور کسی وقت بھی وہ بازی پلٹ سکتے ہیں۔ خان صاحب کا تو یہ دعویٰ، ان کے قریبی ساتھیوں کا، اور یہ دعویٰ انہوں نے آج نہیں کیا، آج تو بلکہ کیا ہی نہیں۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی وقت وہ مطلب رخ چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ ہوا کا رخ چینج کرتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی جائے گی انہیں ڈی سیٹ کروانے کے لیے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ ایک طرف تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ پنجاب میں یہ جو 20 نشستوں کا ضمنی انتخاب تھا، اس کو آج جب پریس کانفرنس کر رہے تھے رانا ثناء اللہ، تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے ضمنی الیکشن نہ سمجھا جائے، اسے منی جنرل الیکشن سمجھا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ منی جنرل الیکشن نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل پورے عام انتخابات ہیں، جنہوں نے نہ صرف تخت لاہور کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ وفاقی حکومت کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ وہاں اتحادی بیٹھے ہیں، یاد رکھیے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ بہت ساری پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں جن کا اپنا اپنا مینڈیٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس تو اتنا بھاری مینڈیٹ ہے ہی نہیں کہ وہ وفاق میں حکومت کر سکے۔ اب پنجاب میں ان کے پاس مینڈیٹ تھا، اس میں بھی ظاہر ہے رکھنا ڈال دیا خان صاحب نے، اور خان صاحب کی سیاست کو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے اور خان صاحب پہ آرٹیکل 6 آ جائے گا، خان صاحب فارن فنڈنگ کیس میں انہیں فارغ کر دیں گے۔ عمران خان، یاد رکھیے گا، اگر عمران خان کو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہوتا نہیں مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا ایڈوینچر کرتے ہیں تو وہ مرا ہوا ہاتھی ثابت ہوگا جو 1.25 لاکھ کا ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ اگر یہ کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا رات مجھے ایک فون آیا مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ جو قوم یوتھ ہے ان کی کمپین سے متاثر ہو گئے ہیں، اور میرے پاس چیٹ پڑی ہے، پہلے ہماری چیٹ پہ بات ہوئی، بعد میں پھر ان سے کال پہ بھی بات ہوئی، تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا کہ میں نے جان اپنے اللہ کو دینی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں۔ میں نے پاکستانی قوم سے وعدہ کیا تھا جب یہ چینل سٹارٹ کیا کہ میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بنوں گا، کسی قسم کا سپوکس مین نہیں بنوں گا، جو حالات اور واقعات دیکھوں گا وہ بیان کروں گا۔ تو کل میں نے جو کہا تھا کہ عمران خان کو اگر دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب مسلم لیگیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے۔ لاہور میں جو انہوں نے کمپین شروع کی تھی نا، اس میں ضابطہ اخلاق جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کو جس طرح سے روندا ہے مسلم لیگ نون نے، فوٹیج آ گئے کہ وہاں کھمبے لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اچھا پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں مسلم، یہ آپ پھر وہ چیک بانٹنے کی، پیسے بانٹنے کی ساری ویڈیوز ایک طرف ہیں۔ دھاندلی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ووٹ کی پرچی جو ہے وہ جعلی ڈال دیں، یہ نہیں ہوتی۔ دھاندلی یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام طرح کے اپنے اختیارات جو آپ کے پاس ہیں، تمام وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو، حکومت کو کہتا ہے کہ آپ یہ استعمال میں نہیں لا سکتے۔ آپ حکومت میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے مطلوبہ تعداد پوری کرنی ہے۔ پہلے مسلم لیگ نون کو صرف 9 لوگ چاہیے تھے، اب 4 یا 5 لوگوں کے جانے کے بعد وہ تعداد چلی گئی 13-14 پہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے جو انتخابات جن کا فیصلہ چند گھنٹوں کے بعد رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا، کیا مسلم لیگ نون جو ہے 15, 16, 17 سیٹیں لے جاتی ہے؟ کیونکہ 14 تو اب چاہیے، 14-15 نشستیں تو مسلم لیگ نون کو اب چاہیے۔ یہ جو 20 پہ انتخابات ہو رہے ہیں، اب 14 سے 15 نشستیں مسلم لیگ نون کو چاہیے۔ تو کیا مسلم لیگ نون 16 سے 17 نشستیں لے کے اور بالکل ویسی حکومت بنے گی 14 سے 15 نشستیں لینے کے بعد بھی، جیسے وفاق میں ہے صرف 2 ووٹوں سے یا 1 ووٹ سے حکومت بنی تھی؟ تو پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے اعتبار سے 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے یہ،
تو نصف آبادی یوں سمجھ لیے کہ صرف پنجاب میں بیٹھی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کا صوبہ جو ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو کیا اتنی کمزور پارٹی جو ہے جس کے ایم این ایز جو ہیں وہ باری باری مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ تصحیح کر رہا ہے اراکین اسمبلی کی, لیکن اس سے زیادہ سافٹ میرے پاس جملہ ہے نہیں. یہ تو بالکل مینڈک تولنے والی بات بن گئی ہے نا کہ جتنے وہ پلڑے میں ڈالتے ہیں اس سے زیادہ چھلانگ لگا جاتے ہیں. تو مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرنے کے باوجود, پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود, مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت میرے خیال میں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سلسلہ چلا ہے. ایک منٹ کے لیے عشاء پہلے رکے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا تھا. عمران خان صاحب ہوں, اخلاقیات کی بات ہوگی اور اس میں ساری پارٹیوں کو یہ سوچنا ہوگا. خان صاحب کہتے تھے نا کہ سیاست میں لوٹے نہیں لوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ جو 20 لوگ ہیں جن کی سیٹوں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, خان صاحب کو یہ گلا کہ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑا اور اس وقت چھوڑا جب مجھے ان کی ضرورت تھی. خان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ 20 بندے گئے کہاں سے تھے, ذرا سوچئے گا. اچھا 13 لوگ تو وہ تھے جو براہ راست مسلم لیگ نون کی نشستوں سے جیت کے آئے تھے. خان صاحب کے پاس وہ لوگ ہیں. خان صاحب نے, میں نام نہیں لیتا جی, اچھا ایک تو بہت بڑے پیر صاحب بھی ہیں نا جن کا استقبال پھر لوگوں نے بڑے ٹھیک طریقے سے کیا اور ایسے کیا جانا چاہیے تھا. وہ لوگ تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیتے اور وہ لوگ چلے گئے پھر تحریک انصاف میں. خان صاحب نے بڑے خوشی انہیں لیا, یعنی کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو. جب خان صاحب کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا, انہیں چوروں کی پہچان ہو گئی ہے, انہیں پتہ چل گیا تبدیلی کیا, یہ ریاست مدینہ کا نئے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے آئے. خان صاحب کا یہ موقف تھا تب. اب جب ان لوگوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کی پالیسیز کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ بغیر ڈرائیونگ کے, بغیر لائسنس کے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اور خان صاحب آپ نے تو سیفٹی بیلٹ بھی نہیں باندھا, تو آپ تو کھائیوں کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. جب خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ان لوگوں نے تو خان صاحب نے کہا یہ لوگ لوٹے ہیں. اب مسلم لیگ نون کا ساتھ جو چھوڑ کے, ظاہر ہے وہ اپنا اپنا راستہ لیں گے نا بھائی, انہوں نے سیاست تو نہیں چھوڑ دینی, اب وہ تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, تو خان صاحب ان کو پھر اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں یہ جو اخلاقی قدروں کا جنازہ نکالا ہے ہماری ساری پارٹیز نے مل کے, لیکن بالخصوص 2 بڑی پارٹیز, وہ پی ٹی آئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تو بریف کیس والی سیاست جڑی ہوئی ہے نا, چھانگا مانگا کی سیاست. تو آج بھی یہ چھانگا مانگا کی سیاست کو لے کے پاکستان کی سیاست کا, میں کہہ رہا ہوں خان صاحب نے پاکستانی سیاست جمہوریت کی تابوت میں آخری کیل اس وقت ٹھونکی تھی جب انہوں نے پارٹی فنڈ کے نام پر 20-20 کروڑ کا ٹکٹ دیا تھا. تو اگر سیاسی پارٹیاں آپ لوگوں کا یہ معیار ہے تو پھر کیوں آپ ان کے ضمیر خریدنے اور بیچنے کا گلہ کرتے ہیں؟ بھائی جو آپ کے لیے اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے تو وہ کسی کے لیے بھی پھر وہ اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے. تو ایک تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آج مسلم لیگ نون چھوڑی ہے, یا آج سے 2 سال 4 سال پہلے چھوڑی تھی, یا تحریک انصاف کو آج جوائن کیا یا آج چھوڑا ہے, ان لوگوں پہ عوام کو لعنت بھیجنی چاہیے, ان کا کڑا محاسبہ کرنا چاہیے. وہ لاہور سے ہوں, وہ جنوبی پنجاب سے ہوں, جہاں جہاں بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, عوام کو انہیں مسترد کرنا چاہیے. یہ لوگ ضمیر فروش ہیں, لوٹا ان کے لیے چھوٹا لفظ ہے. ایک تو سیاسی پارٹیوں کو, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں, اور بالخصوص عمران خان ایک تبدیلی کرتے آ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں حقیقی تبدیلی اور یہ وہ نیا پاکستان بنا دیا. تو خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. خان صاحب کے ساتھ جو پہلے دن لوگ تھے ان کو ٹکٹس نہیں ملے. آپ کے سامنے آپ کے گجرانوالہ میں وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قربانیاں دی تھیں اور پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلے تھے, خان صاحب نے ان کو نہیں لیا. خان صاحب نے وہ لوگ چنے تھے جو جیتنے کے قابل تھے. ان میں 22 لوگ تو وہ ہیں نا جو کسی وقت بھی خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کے چٹے بٹے ہیں. ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوتا. 2-3 کے آپ کے سامنے نام ہے جو مسلم لیگ نون کے بھی ترلے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ترلے کر رہے ہیں, اور ان کی ویڈیوز جب وائرل ہوئی, ایک کی تو خورشید شاہ صاحب کے ساتھ وائرل ہوئی تھی, اور دوسرے فواد چودھری صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہر روز فون کر رہے ہیں کہ مجھے لے لیں. تو یہ لوگ اگر مسلم لیگ نون میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے, تو وہ چھمبے والی بات نہیں. مجھے تو قطعی طور پر حیرت نہیں ہوگی. اور بابا یہ ہوا کا رخ دے کے پارٹیاں بدلنے والے لوگ ہیں. اگر آج تخت لاہور کا فیصلہ ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں, تو آپ دیکھ لیجیے گا آنے والے دنوں میں 20 سے 25 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ مسلم لیگ نون کا رخ کر لیں گے. اور اگر, اچھا دوسری بات سنیے, اس سے زیادہ خطرناک جو بات ہے عشاء, اگر رات کو فیصلہ ایسا ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کو چاہیے اس وقت 14 سیٹیں, 14 سے 15 سیٹیں, اور وہ بھی 1 یا 2 ووٹوں کے مارجن سے حکومت بنانے کے لیے. اگر مسلم لیگ ٹل لگا کے 15 سیٹیں لے بھی لیتی ہے, اس کے بعد حکومت بنا لیتی ہے مسلم لیگ نون, انتہائی کمزور حکومت ہوگی. عشاء غور کیجئے گا کہ ان کو ایسی شاخ پہ بٹھا دیا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کسی بھی وقت ان کے گھونسلے جو تباہ و برباد کر سکتی ہے. معمولی سی ہوا چلنے کے ساتھ
ان کے گھروندے جو مٹی کی ریت کی طرح نیچے گرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت ہماری تمام سیاسی جماعتیں, میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو غور کیجئے گا, میں نے یہاں پہ بیٹھ کے آج سے 2.5-3 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جوڈیشل مارشل ہے, جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ جوڈیشری کر رہی ہے, کہیں اور بیٹھ کے ہو رہے ہیں, جوڈیشری ان پہ امپلیمنٹ کروا رہی ہے. اس وقت جتنے بھی فیصلے ہیں, یاد رکھیے گا آج شام آپ دیکھیں گی کہ پھر آپ کی جمہوریت کا فیصلہ جو ہے وہ جوڈیشری کرے گی. عشاء ایسا خطرناک کھیل شروع ہونے جا رہا ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کے دعوے دار جتنے بھی جمہوریت کے چیمپئن ہیں, جمہوریت کو انہوں نے خطرے میں ڈالا, وہ بے شک عمران خان ہو, وہ بے شک شہباز شریف ہو, اور وہ بے شک آصف علی زرداری ہو, بے شک مولانا فضل الرحمان, سب نے مل کر جمہوریت کو, میں تو جمہوریت کا بہت بڑا حامی نہیں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کو ڈلیور کر سکتی ہے. اس کے باوجود چونکہ جمہوریت اس وقت پوری دنیا میں انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا سب سے بہترین نظام ہے, انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا, اللہ رب العزت کے ہاتھوں سے بنایا ہوا نہیں, لیکن انسان نے جو اپنی عقل سے, اپنے شعور سے, اپنے فہم سے, اپنی فراست سے اتنی صدیوں کی ریاضت کے بعد جو نظام بنایا اس میں سب سے بہترین سسٹم جو ہے وہ جمہوریت ہے. اس جمہوریت کو پاکستان میں بوٹوں کی وجہ سے یا نوٹوں کی وجہ سے یا لوٹوں کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی نقصان پہنچایا ہمارے سیاستدانوں نے, اس وقت جمہوریت اپنے آخری وینٹیلیٹر پہ اس وقت آخری سانسیں لے رہی ہے. اور آج شام آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے ہے اور جمہوریت جو ہے اس کو اتنا اس کو نحیف اور نزار اور بیمار کر دیا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جمہوریت آگے پنپ سکے گی, جمہوریت آگے سروائیو کر سکے گی. جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے. اور اگر ذرا سوچئے, اگر آج رات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سمجھ لیجیے 9-10 سیٹیں دونوں لے جاتے ہیں, مطلب کوئی واضح اکثریت نہیں لے پاتا, یا مسلم لیگ نون کے اور 2 وکٹیں گر جاتی ہیں, کپتان اور 2 وکٹیں گرا دیتا ہے, تو اس کے بعد مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کیا نوز باللہ انہوں نے وہ صورتحال نہیں بنا دی جس کا عمران خان نے ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو فیڈریشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو نوز باللہ, ہم تو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا, ہمارا تو کسی پارٹی سے محبت نہیں ہے, تخت لاہور کوئی بھی لے جائے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, بابا بجلی کا بل تو ہم نے اتنا ہی دینا نا, ہم نے تو پیٹرول 250 لیٹر ہی ڈلوانا نا. اچھا میں نے تو روٹی جو ہے وہ صرف 2 وقت کھانی ہے اور 1 وقت پیٹ پہ پتھر باندھنے. تو یہ ساری صورتحال ہم لوگوں نے تو وہیں کا وہیں رہنا نا. ہم لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, ہم نے پستے رہنا ہے, تخت لاہور کسی کا بھی ہو. عشاء لیکن سوچئے اگر ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اگر رات کو فیصلہ ایسا آتا ہے, ایک معلق قسم کی حکومت بنتی ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر تخت لاہور کا فیصلہ نہیں ہو پاتا, یا معلق حکومت بنتی ہے یا تخت لاہور کا سرے سے فیصلہ نہیں ہوتا, تو مجھے بتائیے پھر جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے گی. کیا آپ اس نہج پہ لے آئیں اپنی جمہوریت کو؟ اچھا پھر کون اس ملک پہ میرے ہم وطنوں والے آ جائیں گے؟ تو عشاء یہ سوچنے کا مقام تھا. یاد رکھیے گا آپ کی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے تھے, شیر شیح صاحب کہتے تھے گیٹ نمبر 4 میرے ساتھ ہے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. یاد رکھیے گا گیٹ نمبر 4 کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر شہباز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 ان کے ساتھ ہے, تو میں بار بار کہہ رہا ہوں گیٹ نمبر 4 ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات میری لکھ لیں, اور میں تو مطلب پبلک میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اس کو جتنے مرضی لوگ سن لیں, یہ جب آن دی ریکارڈ چلی جانی ہے بات, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھ لیں یہ بات. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے. رات ایک دوست سے میری بات ہوئی, وہ بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں, ان سے بات ہوئی, میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا کہ آپ لوگ ملک کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے سارا؟ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کسی سیاستدان نے بتایا, یہ بھی نہ کہیے گا کہ مجھے سینئر بیوروکریٹ نے بتایا. انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف کو پاکستان میں لانے کے لیے نا یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو عمران خان کے ہوتے ہوئے, مطلب عمران خان بنی گالہ میں ہو, وہ اپنے گھر میں ہو, وہ سڑک پہ ہو, اس صورت میں آپ میاں نواز شریف کو اس ملک میں نہیں لا سکتے. ایک ہی صورت ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو اتنا آپ دبا دیں مقدمات میں, فیصلہ آ جائے, آرٹیکل 6 لاگو ہو جائے اور فیصلہ آ جائے فارن فنڈنگ کیس کا, اور عمران خان جو ہے اس میں سے ہوا نکال دی جائے اس غبارے میں سے. اس کے بعد آپ اگر نواز شریف کو لے کے آتے ہیں, وہ سرنڈر کریں پاکستانی عدالتوں کے سامنے, اور سرنڈر کرتے ہی وہ بیمار پڑ جائیں, وہ ہاسپٹل چلے جائیں, ان کا مقدمہ عدالت میں چلا جائے, اور میاں صاحب جو ہے باعزت بری ہو جائیں اگلے ہفتے 2-3-4 ہفتوں میں. انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب کو اس ملک میں لانے کے لیے یہ فضا ساری ہموار کی جا رہی ہے. تو کیا آپ غور کیجئے گا, اگر یہ بات ان کی درست ہے, میں تو اس کے ساتھ نہیں کھڑا, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کا پتہ کاٹ دیا ہے, اب نواز شریف دوبارہ نہیں آ سکتے. لیکن انہوں نے جو دلیل دی, انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے تو مریم نواز کا بھی پتہ کاٹا تھا, لیکن آپ دیکھ نہیں رہے کہ ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے مسلم لیگ نون کی,
اس کو لیڈ کر رہی ہیں مریم نواز شریف. تو اگر اسی اسٹیبلشمنٹ نے جو نواز شریف کو اور مریم کو مائنس کر رہے تھے, تو اگر ان لوگوں نے مریم بی بی کو تسلیم کر لیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نواز شریف کو تسلیم نہیں کریں گے؟ نواز شریف بھی انہیں ہضم ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ کا میدا جو ہے بڑا طاقتور ہے, تو وہ انہیں تسلیم کر لیں گے, اور نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں بقول ان کے کہ 14 اگست کے بعد, 14 اگست سے پہلے آ رہے ہیں اسحاق ڈار ان کے بقول, اور 14 اگست کے بعد میاں نواز شریف جو صاحب ہیں وہ اس ملک میں لینڈ کریں گے, وہ آتے ہی سرنڈر کریں گے, اور اس کے بعد میاں صاحب بیمار پڑ جائیں گے, وہ چلے جائیں گے سروسز ہاسپٹل, اور ان کے کیسز چلے جائیں گے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں, جہاں انہیں ریلیف دیا جائے گا اور انہیں باعزت بری کر دیا جائے گا. یہ انہوں نے بتایا مجھے, اور اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, جو میں نے سنا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے. باہر کیف عیشا, میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہی ہے, اور اس کے ذمہ دار تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں, اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں, اس کے ذمہ دار عمران خان ہیں. سب سے زیادہ ذمہ دار اس کے عمران خان ہیں, انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں لوٹوں کو نہیں لوں گا, لیکن عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں تمام کے تمام لوٹے لیے, اور 22 وہ لوگ جن کا کوئی ضمیر ہی نہیں ہے, جو ہر حکومت میں رہے, وہ 22 نام ہے نا ان کی کابینہ میں تھے, وہاں سندھ سے شروع ہو جائیں اور آپ تھرو آؤٹ پشاور تک چلے جائیں. عمران خان نے سارے کے سارے وہ لوگ لیے جو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اور ہر حکومت میں وزیر ہوتے ہیں. تو ساری کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ, اور میں کہتا ہوں کہ چند گھنٹے کے بعد تخت لاہور کا فیصلہ ہوگا. لیکن عشا, یہ تخت لاہور کا فیصلہ نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا, یہ عمران خان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے, شہباز شریف کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے, اور جمہوریت کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا ہے. اور مجھے سب کا مستقبل بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے, مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے, عمران خان کا مستقبل بھی, شہباز شریف کا مستقبل بھی, اور جمہوریت کا مستقبل بھی. اللہ اس وقت سے بچائے جب جمہوریت جو ہے اس کا جنازہ اٹھنا ہے, اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کندھا دینا ہے.